آج کل دیکھا جائے تو ہر جگہ فحاشی، عریانی، بے حیائی نظر آتی ہے۔ پہلے دور کی نسبت آج کے دور میں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ کثرت کی طلب نے، حرص نے آپ کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ یعنی آج ہر بندہ حرص میں پڑا ہوا ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر چلتے چلا جا رہا ہے اور نہیں دیکھتا کہ میں حلال کما رہا ہوں کہ حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ کہتا ہے مجھے دوسری مل جائے، دوسری مل جائے وہ کہتا ہے تیسری مل جائے، اس کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی۔ یعنی جب وہ قبر کے اندر جائے گا تو ہی اس کی یہ حرص ختم ہوگی۔ تو انسان، سوال یہ ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور گناہوں کے اندر کیوں پڑتا چلا جا رہا ہے؟ اس کا سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے آخرت کو بھلا دینا، کہ جب آدمی آخرت کو بھلا دیتا ہے، انجام کو بھلا دیتا ہے، تو وہ پھر گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی حساب نہیں دینا۔ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے ہیہات لما توعدون ان هو الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے کہ جی کے مر کے اٹھنا، بس ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، یہ ایک زمانہ ہے جو ہمیں مارتا ہے، یہ جو زمانے کے رد و بدل ہے جس سے ہم مرتے ہیں، ہماری نسلیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ مرتی ہیں، آگے پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہونے والا، یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں قیامت کے دن۔ تو جب آخرت کو بلاتا ہے بندہ، جب وحی کے اوپر انسان کا یقین نہیں ہوتا، ایمان بالغیب نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس انبیاء کرام آتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہمیں علم الیقین ہوتا ہے۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، علم یقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم یقین کیا ہے کہ آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ آگ جلاتی ہے تو آپ کو ایک علم ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ عین یقین کیا ہے؟ یعنی آنکھ سے دیکھنا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ لیا، یہ عین الیقین ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، کہ نعوذ باللہ اگر آپ کو خود آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ حق الیقین ہے، کہ آپ کو پکا ٹھکا یقین ہو جائے گا کہ آگ جلاتی ہے۔ تو عین الیقین، علم الیقین اور حق الیقین، ان تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر ہمیں عین الیقین، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کہنے لگی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور سے واپس آئے کہ کہنے لگے کہ وہ کتاب لے کر آئے، حالانکہ اللہ رب العزت کے جو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ان کی بات بھی کروائی تھی اللہ سے، یعنی وہ ہم کلام بھی ہوئے تھے کوہ طور پر جا کر، لیکن وہ کہتے تھے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ یعنی انہوں نے گستاخی کی کہ ہم اللہ کو اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر اللہ کہتا ہے کہ ان یہودیوں کو، ان بنی اسرائیل والوں کو ایک بجلی کی کڑک نے آ لیا، اور وہ پھر وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم پھر حیران تھے، سرگردان تھے، تم دیکھتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے بجلی کی کڑک بھیجی اور وہ سب بے ہوش ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب مر گئے، پھر دوبارہ اٹھا دیا، مختلف روایات ہیں۔ تو اس گستاخی پر وہ کہتے تھے کہ ہمیں عین الیقین ہونا چاہیے، حالانکہ ایک پیغمبر بتا رہے ہیں، کتاب لے کر آ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ تو کتنی بڑی انہوں نے گستاخی کی، اللہ رب العزت نے ان سب کو بے ہوش کر دیا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو فرعون تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، وہ پہلے تو ظاہری بات ہے کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، ربوبیت کے دعوے کرنے لگا، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس رب پر ایمان لایا، اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ لیکن اس وقت پھر اس کا، اور وہ کہتے ہیں وانا من المسلمین، اور میں جو ہے نا مسلمان ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن اب وہ غرق ہو رہا ہے، جب کیفیات موت کی ظاہر ہو جائیں تو پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وقت جبرائیل نے بھی آ کر اس کے منہ کو سیل کر دیا، منہ کو بند کر دیا، اور پھر جناب وہ کلمات نہ کہہ سکا، اس کا ایمان قبول نہ ہوا۔ تو دیکھیں مرتے وقت تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا۔ تو ایمان تو وہ ہے، اعمال تو وہ ہیں جو آپ زندگی کے اندر کریں، مرنے کے بعد کون سے اعمال ہونے والے ہیں؟ جیسا کہ جہنم کے اندر جب جہنمی چلے جائیں گے تو سورہ ملک کے اندر آتا ہے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سن لیتے، اگر ہم انبیاء کی بات سن لیتے، اگر ہم داعیین جو اسلام کی دعوت دینے والے تھے، جو واعظین تھے، جو ہمیں نصیحت کرنے والے تھے، جو اچھی بات کی طرف بلانے والے تھے، جو داعی تھے، اگر ہم ان کی بات سن لیتے یا اپنی عقل سے کام لے لیتے،
دو مراتب ہوتے ہیں، یا تو آپ کسی کی تقلید کریں، آپ کسی کو مانیں، کسی کو اپنا بڑا بنائیں، یا پھر آپ خود اتنی عقل رکھتے ہو کہ آپ حق کی تلاش میں اور حق کی طرف پہنچ سکیں اور حق کی تلاش کر سکیں۔ تو یہ دو درجات ہوتے ہیں، یا تو ہم کسی کی بات مان لیتے ہیں انبیاء، یا ہم اپنی عقل سے سوچ لیتے ہیں کہ یہ اللہ ایک ہے اور یہ انبیاء جو بھیجے گئے ہیں یہ ایک قدرت کا نظام ہے، یہ جو پورے زمین آسمان یہ بنائے گئے ہیں یہ فضول بنائے نہیں گئے ہیں، تو وہاں پر پھر افسوس کریں گے، حالانکہ وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔